الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ نے ہماری ظاہری اور باطنی، دینی اور روحانی تمام تر اصلاح و تربیت اور ترقی کے لیے اپنا مبارک دین عطا فرمایا ہے۔ یہ جتنی عبادات ہیں ان میں ہماری ہی تربیت ہے، ہمارے ہی بناؤ سنگار کا اور ہمارے ہی اصلاح و سنوار کا اس میں مکمل سامان رکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایک سجدہ ہماری تربیت کے لیے انتہائی کلیدی اور بنیادی درجہ رکھتا ہے۔ جو سجدے سے محروم ہوا اس کی زندگی تخریب کا شکار ہو گئی، اس کی زندگی بگاڑ کا شکار ہو گئی۔ سجدے سے محروم رہ کر زندگی بن جائے ایسا ممکن نہیں۔ آخرت سے پہلے دنیا تاریک ہوگی، دنیا کے بعد قبر اور برزخ تاریک ہوگی، اور برزخ اور قبر کے بعد آخرت تاریک ہوگی۔ ہمارا آج کا فیوچر، ہمارا آگے نہ ختم ہونے والا مستقبل اور فیوچر، اس کی بہاریں سجدے سے جڑی ہوئی ہیں، اللہ کے دین سے جڑی ہوئی ہیں، اور اللہ نے یہ دیا ہی اسی لیے ہے۔ اگر اس کے بغیر بھی ہماری دنیا اور آخرت بن سکتی، سنور سکتی، سدھر سکتی، تو الیاذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی کوئی ضرورت نہیں، اور بلا وجہ اور بلا ضرورت اللہ نے اتار دیا۔ اگر دین کے بغیر بھی سیاست ہو سکتی ہے، دین کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے، زندہ رہا جا سکتا ہے، اور کامیاب ہوا جا سکتا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ اور بلا ضرورت اللہ نے دین دے دیا۔ فتعال اللہ الملک الحق، اور بلا وجہ اور بلا ضرورت بے فائدہ کوئی کام کرنے سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس لیے یہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات طے ہے، جس شعبے سے دین نکلے گا وہ شعبہ بربادی سے بچ نہیں سکتا، بگاڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تم دیکھتے نہیں ہو زمین و آسمان کے نظام اور اس نظام کائنات کے اندر کہیں کوئی اکھاڑ بچھاڑ ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہ آسمانوں میں تمہیں کوئی ایکسیڈنٹ نظر آئے گا، نہ کائنات کے اس نظام کے اندر کوئی تمہیں گڑبڑ، فساد، فتنہ نظر آئے گا۔ کیوں؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کا نظام ہے، یہ اس ذات کی قدرت کا یہ شاہکار ہے کہ جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ یہ ستارے، یہ کہکشائیں جن کی رفتار ناپنے کے لیے تم نے نوری سال کی اصطلاح گھڑی، کیونکہ تمہاری یہ مروجہ گنتی وہاں جواب دے دیتی ہے، ان کی رفتار ایسی ہے۔ ان کی رفتار گھنٹہ نہیں، سیکنڈ کے لحاظ سے تم ناپ رہے ہو کہ سیکنڈ کے لحاظ سے ان کی رفتار نوری سال کے اعتبار سے ہے، لیکن کوئی ڈیفیکٹ نظر آ رہا ہے؟ کوئی تصادم نظر آ رہا ہے؟ یہ تمہیں کیا دعوت دی جا رہی ہے؟ اگر تم اس کے ساتھ جڑو گے، اگر تم اس کے دین کے ساتھ جڑو گے، اگر اس کو تم اپنا بڑا مانو گے، اللہ اکبر، کہ ہاں وہ بڑا ہے اور وہی بڑا ہے، اور ہم سب چھوٹے ہیں اور چھوٹا بڑے کا پابند ہو کر چلا کرتے ہیں، اگر یہ دعوت دے رہا ہے یہ سارا نظام عالم، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی فتنے اور فساد سے بچ جاؤ گے، تم بھی گڑبڑ سے کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے، تمہاری زندگیاں بھی سدھر جائیں گی۔ وہ اسرائیل اور وہ یہودی جو ہر جگہ کی شرارت کے پیچھے وہ تخم وہی ہیں، ان کا اپنا حال یہ ہے
کہ 4 سال ہوئے نہیں کہ 5 مرتبہ ان کے انتخابات اسرائیل میں ہو رہے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، من حفر بیرا لأخیہ فقد وقع فیہ، جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ اس میں گرتا ہے۔ انسانوں کے خلاف، اللہ کے بندوں کے خلاف تم شرارت کرتے ہو، تمہاری گٹی میں شرارت پڑی ہوئی ہے، نبیوں کی زبانی تم پہ پھٹکار پڑی ہے، اور تمہاری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت تو برباد ہے ہی۔ زمین و آسمان کے رب کے حضور توبہ کرو، باز آ جاؤ اس اللہ کی طرف سے جو تعزیانے پڑھ چکے ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اس کائنات کا چلانے والا تنبیہات کرتا ہے، تنبیہات، وہ تنبیہات الہیہ دیکھنے کے لیے ایمانی آنکھ چاہیے، وہ تنبیہات الہیہ سمجھنے کے لیے دل چاہیے۔ جو ان تنبیہات الہیہ کو نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں لیکن اس کے باوجود اندھے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن سمجھ سے عاری ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہ سارا نظام عالم پوری سلامتی کے ساتھ چلایا اور چلا رہا ہے، تو اس نے ہمیں بھی سلامتی کی طرف دعوت دی ہے، سلامتی کی طرف بلایا ہے۔ لے لو یہ میرا دین، لے لو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کا نرالا، انمول، سارے نبیوں کا سردار تمہیں دیتا ہوں، تمہاری رہنمائی کرے گا، اس کی رہنمائی میں چلو، کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی، تمہاری دنیا کی زندگی میں بہاروں سے بھر دوں گا، عافیت سے، رحمت سے، رافت سے، سکون سے بھر دوں گا، پرسکون طریقے سے ہزاروں اور لاکھوں سال سے اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ تمہاری زندگی کا نظام بھی پرسکون کر دے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اس پر تمہیں آخرت کی ابد الآباد کی سلامتی والا گھر عطا کرے گا۔ اس کو بڑا مان لو، اس کے دین کو بڑا مان لو، اور اس کے بھیجے ہوئے کو بڑا مان لو، اور چھوٹے بن کر اس کے پابند بن کر چلو۔ زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے سوچ سمجھ کر لگاؤ، کس کا ساتھ دے رہے ہو، کیوں ساتھ دے رہے ہو، کس بنیاد پر ساتھ دے رہے ہو، یہ سب اللہ کے حضور تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اچھے کا ساتھ دے رہے ہو، اچھائی کی بنیاد پر ساتھ دے رہے ہو، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، اس بنیاد پر ساتھ دے رہے ہو تو تمہیں مبارک ہو، تمہارا ساتھ مبارک ہے۔ اور اگر پارٹی بندی کی بنیاد پر ساتھ دے رہے ہو، گروہ بندی کی بنیاد پر ساتھ دے رہے ہو، اور ذات پات اور برادری اور زبان کی بنیاد پر ساتھ دے رہے ہو، نہ اللہ پیش نظر ہے، نہ اچھائی پیش نظر ہے، نہ فلاح و بہبود کوئی پیش نظر ہے، نہ خلق خدا کی ہمدردی اور خیرخواہی پیش نظر ہے، تو پھر سنبھل جاؤ۔ آج اختیار کی دنیا میں اللہ تمہیں منع نہیں کرے گا، لیکن کل اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو پورا دین ہماری تربیت کے لیے، ہمیں انسان بنانے کے لیے ہے، ہمیں سراپا مجسم پیکر رحمت بنانے کے لیے ہے۔ جیسے وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کے ایمان والے بندے بھی چلتے پھرتے رحمت کا مجسم پیکر ہوں۔ چنانچہ حج بیت اللہ اور قربانی، یہ بھی جیسا کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا گیا کہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہیں، یہ ایک ایک عبادت کے ذریعے سے اللہ ہمیں بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، سدھارتے ہیں، ہمارے اندر اعلیٰ صفات اور خوبیاں اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ قربانی کے ذریعے سے ہماری زبانوں سے کہلوایا گیا، ہمارے عمل سے کروایا گیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ قربانی کا سبق 12 مہینے یاد رکھو، بازار میں ہو تو یہ سبق یاد رکھو۔ تم نے ایک زندگی قربان کی تھی اللہ کے نام پہ، یہ کہتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے کہ اللہم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا تو جینا بھی اس اللہ کے لیے ہے، میرا تو مرنا بھی اس اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ اپنے اس
یہ جو تم سے کہلوایا گیا اور جو تم سے کروایا گیا، اب اس سبق کو کیا کرو؟ یاد رکھو۔ یہ قربانی کا اثر 5 منٹ کے لیے باقی رہے اور پھر ختم ہو جائے، ایسا نہیں۔ یہ قربانی کی تربیت 12 مہینے تم پر رنگ چڑھا دے۔ گھر میں ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور دل لگی ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ یہ سبق سیکھو اور یہ اپنے اندر یہ صفت اور خوبی پیدا کرو کہ کسی سے غصہ ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے ناراض ہو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے۔ آگے بڑھو تو اللہ کے لیے، پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں ساتھ دیا تو اللہ کے لیے۔ کتنی بدی اصطلاح ہمارے ہاں مروج ہے، ہارس ٹریڈنگ، اور تھوڑا سا انگلش کا اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا یہ کیا چیز ہے۔ اس کو کیا پتا ہارس کس کو کہتے ہیں اور ٹریڈنگ کس کو کہتے ہیں۔ سیدھے سیدھے کہو گدھوں اور گھوڑوں کی خرید و فروخت، یا اس سے بھی اور آسان عام فام زبان میں یہ کہو کہ جانوروں کی منڈی، جانوروں کی خرید و فروخت، اور جانور بھی وہ جو چھنے چھنائے ہوئے پوری قوم میں سے۔ تو یہ ہمارے تنزل کی یہ ہے بنیادی وجہ کہ ہم کن کن شعبوں میں اللہ سے آزاد ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور اپنی دنیا خود بنانے کے گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ جتنا بناتے ہیں اس سے زیادہ برباد ہوتی ہیں۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو اللہ جل شانہ جس طرح سجدے میں ہم اس کے پابند ہیں، اسی طرح باہر کی عملی اور قومی اور اجتماعی زندگی میں بھی اپنا پابند بندہ بن کر رہنا نصیب فرمائے۔ تو بس مسجد کا ماحول باہر منتقل ہو گیا، پورا ملک مسجد کا ماحول بن جائے، پورے ملک میں سکون ہے، بھائی چارہ ہے، اس صف میں کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، اور ہر زبان والا ہے، ہر برادری والا ہے۔ یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا دین ہمیں کیا تربیت دے رہا ہے کوئی یہاں پارٹی بندی؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ روزانہ ہمیں تربیت کے ان مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، اللہ کو پیارے لگو گے۔ الا تصفون کما تصف الملائکہ و کما قال، جیسے اللہ کے فرشتے صفیں بناتے ہیں ایسے صفیں بناؤ۔ قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر آگے کھڑا ہو، عمر پچھلی صف میں کھڑا ہو، اور عثمان تیسری صف میں کھڑا ہو، اور علی چوتھی صف میں کھڑا ہو، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نہیں نہیں نہیں، جو پہلے آیا بلال حبشی آیا تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہو۔ عمل کے اعتبار سے جو جتنا آگے بڑھے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا۔ تو کالا ہے، گورا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کوئی فوقیت، کوئی برتری ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ والی لا یہاں بھی ہے، لا نہیں ہے۔ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اگر ایک موچی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر جوتے گانٹ رہا ہے، اور ایک صدر مملکت نماز جیسے فرض سے رہ گیا، محروم ہو گیا، وہ موچی اس صدر سے آگے بڑھ گیا، اللہ کے ہاں عزتیں پا گیا ہے۔ وہ دنیا ساری اس کو موچی کہتی رہے، وہ بہت آگے پہنچا ہوا ہے۔ وہ اللہ کا ولی ہے جو بیٹھا ہوا جوتے گانٹ رہا ہے۔ جیسے حی علی الصلاۃ کی آواز کان میں لگتی ہے، جوتا وہ رکھتا ہے کھڑے ہو کر رب العالمین کی بارگاہ میں، جو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ موچی بہت اونچے مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ سبق پڑھا گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے دلوں کو، دماغوں کو صاف کر لو۔ اس صاف برتن میں اللہ کی بڑائی آئے گی، اس صاف برتن میں اللہ کی معرفت کا نور
اللہ کی معرفت کی چمک پیدا ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے تھے، قرآن مجید حفظ کرتے تھے۔ ہمارے نابینا استاد تھے حافظ علی زمان صاحب، نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ بہت پیار اور محبت، شفقت کا مجسم پہ کر ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ تمہاری امی گندے برتن میں دودھ ڈالتی ہے؟ سوال کرتے تھے، گندے برتن میں تمہاری امی دودھ ڈالتی ہے؟ تو ہم کہتے استاد جی نہیں، گندے برتن میں کب دودھ ڈالے گی؟ تو وہ فرماتے تھے گندے دل میں اللہ قرآن نہیں ڈالتے، گندے دل میں قرآن نہیں ڈالتے۔ ان دلوں کو پاک اللہ ہمیں کرنا نصیب فرمائے، اس محنت کو محنت سمجھنا نصیب فرمائے۔ پاک دل میں ایمان کا نور اللہ ڈالے گا، پاک دل میں اپنی یاد ڈالے گا، پاک دل میں آخرت کی فکر پیدا جو ہے وہ ڈالے گا، پاک دل میں پاک برتن میں پاک صفات اللہ ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ جن پر حقیقت یہ کھل جاتی ہے، دل تو دل، لا الہ الا اللہ، کہا کہ اللہ آپ کا نام اتنا اونچا ہے، آپ کا نام اتنا پاک ہے، یہ قربانی کا سبق ہے، یہ حج بیت اللہ کا سبق ہے۔ اے اللہ آپ کا نام اتنا پاک ہے، آپ کا نام اتنا اونچا ہے کہ اگر میں اپنی اس زبان کو، اپنے اس منہ کو 1000 مرتبہ مشک و عنبر سے دھوؤں، پانی سے نہیں، کس سے؟ گلاب کے عرق گلاب سے، مشک و عنبر سے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 100 نہیں 1000 مرتبہ میں اپنے منہ کو مشک و عنبر اور عرق گلاب سے دھو کر پھر اس نام سے تیرا نام، اس منہ سے تیرا نام لوں، تو پھر بھی اے اللہ یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ تیرا نام اتنا ریشمی کیا کہیں، تیرا نام اتنا پاک ہے، ہماری زبان اس میں کہتے ہیں سچا، تیرا نام اتنا چمک والا، تیرا نام اتنا نازک اور اتنا پاک اور اتنا پر نور اور اتنا عظیم ہے کہ اس منہ سے پھر بھی وہ نام لینا بے ادبی ہے۔ لیکن کیا کریں اللہ، تیرے نام کے لیے بغیر چارہ بھی تو نہیں، زندگی میں بہار تو تیرے ہی نام سے ہے، بلکہ جو تیرا نام دل کی گہرائی سے لیتا ہے تو یہ دنیا کی بہاریں اس کے قدموں پہ قربان ہوتی ہیں، اس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ دل کی گہرائی سے جب تیرا نام لیتا ہوں، دل کی، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب کرے، دل کی گہرائی سے، دل کی گہرائی سے جب تیرا نام لیتا ہوں، چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات۔ مری گھومنے والے، ایوبیہ اور سوات کے نظارے دیکھنے والے، وہ کیا جانے کہ یہ سجدے میں کیا بہاریں ہیں۔ اور جب تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا نام لیا تو ان بہاروں میں وہ لذت کہاں جو اللہ کے اس پاک نام میں لذت۔ دل کی گہرائی سے جب اس کا نام لیتا ہوں، چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات۔ ہزاروں نہیں لاکھوں حفاظ قرآن اور قاری قرآن کے استاد حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد جب تسبیحات فاطمہ پڑھتے تھے تو جیسے لڈو کھاتے ہوئے آدمی مزے لیتا ہے، جلیبی کھاتے ہوئے، ایسے وہ مزے لے کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ ہم تو پنکھے کو دیکھ رہے ہیں تو سبحان اللہ بھی چل رہا ہے، ادھر اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو 60 سال تک الحمدللہ کے لڈو کی لذت نہیں آئے گی، مزے لے ہی نہیں رہے۔ جو مزے کی چیز ہے اس سے مزے نہیں لے رہے، اور جو مزے کی کوئی چیز نہیں ان سے مزے ڈھونڈ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، دیکھنے والوں نے بیان کیا، ایسے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم
ان کا بھی اللہ وہی تھا، ہمارا اللہ بھی وہی ہے، ان کے پاس بھی اللہ کا وہی نام تھا جو ہمارے پاس بھی ہے، بس یہ ہے کہ انسان بدل گئے ہیں۔ ایک انڈیا کے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو مرچی کی تاثیر تھی، آج 1400 سال کے بعد ہی مرچی کی وہی تاثیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو فرماتے تھے کہ جب ایک مرچی تک کی تاثیر میں تبدیلی نہیں آئی تو اللہ کے قرآن اور اللہ کے نام کی تاثیر میں کیا تبدیلی آ گئی؟ یہی پاک نام ہے جس نے صحابہ کی زندگیوں کو بدل دیا تھا۔ اللہ ہمیں بھی یہ دولت نصیب فرمائے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سب کو بلا رہا ہے سلامتی کی طرف، اور اس کی سلامتی پانے کے لیے اس کا دین ہے۔ کسی شعبے میں اللہ کے دین سے آزاد نہ ہو، منہ کی کھاؤ گے، منہ کی کھاؤ گے، آگے گرو گے دانت ٹوٹیں گے، پیچھے گرو گے کمر ٹوٹے گی، خلاصی کسی بھی صورت میں نہیں ہے جس شعبے میں اللہ کے دین سے آزاد ہو۔ آج باطل نے پٹی ہمیں پڑھا دی، سیاست الگ اور مذہب الگ، یعنی سیاست میں جا کر ہم مسلمان نہیں رہیں گے، ہمارا اسلام مسجد کی بس چار دیواری میں بند ہو گیا، یہ باطل نے پڑھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ پڑھایا کہ ایک جانور کو ذبح کر رہے ہو تو بھی اس موقع پر کہو اللہم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ یہ ان کا پڑھایا ہوا سبق حضرات مہاجرین اور انصار نے لیا، کامیاب ہو گئے، تابعین اور تبع تابعین نے لیا تو کامیاب ہو گئے۔ آج اللہ ہمیں بھی یہ سبق لے کر کامیابی نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں سمجھدار بنیں گے، ہوشیار بنیں گے، اپنی ذات کی بنیاد پر بنانے کی کوشش کریں گے تو مار کھا رہے ہیں اور کھائیں گے اور آگے بھی کھائیں گے۔ ہمیں تو کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، باپ سے زیادہ ہوشیار نہ بنو، تم جتنا آٹا کھا چکے ہو تمہارا باپ اتنا نمک کھا چکا ہے۔ تم آج نئے پڑھنے والے بنے، تمہارا باپ تجربات کی جو ہے وہ بٹیوں سے گزر چکا ہے۔ باپ سے بڑے مت بنو، باپ کی بات نہیں سمجھ میں آتی تو بھی مان لو، بچ جاؤ گے۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن یہی ہمیں کہہ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑے مت بنو، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سمجھدار مت بنو، اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی شعبے میں پوچھے بغیر آگے مت نکلو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جہاں آگے بڑھو گے تو پھر دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، اور تمہارا خیر خواہ، تمہارا ہمدرد اس دھرتی پر کوئی ہے تو وہ ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، جن کی ہمدردی اور خیر خواہی کی گواہی خود اللہ نے دی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس لیے ان سے بے وفائی مت کرو، ان سے بے وفائی کرنے والے وہ ذلیل ہو گئے ہیں، تم نے دیکھا نہیں، اور ان کے ساتھ وفا کرنے والے عزتیں پا گئے ہیں، تم نے دیکھا نہیں۔ اس لیے آج بھی جو ان سے بے وفائی کرے گا تو وہ مار کھائے گا، اور جو ان سے وفا کرے گا عزتیں پا لے گا، کہ اللہ کا ضابطہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنا بن کر جینا نصیب فرمائے، اور اپنا بنے ہوئے اپنے پاس ایمان کی سلامتی کے ساتھ منتقل ہونا نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔